کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک نہایت ہی انصاف پسند اور عوام کے دکھ درد بانٹنے والا بادشاہ رہتا تھا، مگر جسمانی طور پر ایک ٹانگ اور ایک آنکھ سے محروم تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی مملکت کے ماہر مصوروں کو اپنی تصویر بنانے کے لیے بلوایا، اور وہ بھی اس شرط پر کہ تصویر میں اس کے یہ عیوب نہ دکھائی دیں۔ سارے کے سارے مصوروں نے یہ تصویر بنانے سے انکار کر دیا، اور وہ بھلا بادشاہ کی 2 آنکھوں والی تصویر بناتے بھی کیسے، جب بادشاہ تھا ہی ایک آنکھ سے محروم، اور وہ کیسے اسے 2 ٹانگوں پر کھڑا ہوا دکھاتے جبکہ وہ ایک ٹانگ سے بھی معذور تھا۔ لیکن اس اجتماعی انکار میں ایک نہایت ہی ہوشیار مصور نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بناؤں گا آپ کی تصویر۔ اور جب تصویر تیار ہوئی تو اپنی خوبصورتی میں ایک مثال اور شاہکار تھی۔ وہ کیسے؟ تصویر میں بادشاہ شکار کرتا دکھائی دے رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تیر کمان تھا اور وہ گھوڑے پر سوار تھا، اور شکار کرتے ہوئے اس نے ایک آنکھ بند کر رکھی تھی، جس آنکھ سے وہ محروم تھا، اور جس ٹانگ سے وہ معذور تھا وہ ٹانگ گھوڑے کی دوسری جانب تھی، جو کہ دکھائی نہ دیتی تھی۔ اور اس طرح بڑی آسانی سے ہی بادشاہ کی بے عیب تصویر تیار ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس مصور کو اس عیب پوشی پر انتہائی انعام سے نوازا۔ دوستو، یہ صرف کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ کیوں نہ ہم بھی اسی طرح دوسروں کی بے عیب تصویر بنا لیا کریں اور اپنے رب کریم سے انعامات حاصل کیا کریں۔ آج اس نفسا نفسی کے دور میں ہر ایک دوسرے کے عیب اچھالنے میں مصروف ہے، حالانکہ ہمارے اندر بھی بے شمار عیب موجود ہیں۔ آج ہم دوسرے مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے، کل انشاءاللہ رب رحیم ہمارے عیوب سے درگزر فرمائے گا۔ تو آج سے کوشش کریں دوسروں کے عیوب کو چھپایا کریں گے، خواہ ان کے عیب کتنے ہی واضح نظر آ رہے ہوں۔ اور جب بھی لوگوں کی تصویر دوسروں کے سامنے پیش کیا کریں، ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے، کیونکہ انبیاء کے علاوہ کوئی شخص بھی تو عیبوں سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔